بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امجد علی امجد، ذکر کربلا تاریخ کے آئینے میں ہمارا سلسلہ گفتگو اگلے مرحلے میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو سوچ ہے، جو فکر ہے، جو آپ کے لیے بس ضروری فکر ہوتی ہے، جو سوچ ہوتی ہے، وہ ریسرچ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ تفریح طبع کے حوالے سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں، تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو ذکر کربلا کے حوالے سے سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو مختصراً سیدھا ہیڈنگز کے طور پر 8 محرم الحرام تک کے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح کوفہ والوں نے خط لکھ کر امام علی مقام کو بلایا۔ 12,000 یا اس سے زیادہ تعداد مختلف ہے، تاریخ میں بیان کی جاتی۔ خط لکھے، پھر کس طرح نعمان بن بشیر کو معزول کیا یزید نے، ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا۔ اس نے آتے ہی ظلم کا بازار گرم کر دیا۔ وہ نقاب پہن کر آیا اور گھوڑا دوڑاتے آیا اور جاتے دارالامارہ میں چلا گیا۔ نقاب پہنی ہوئی تھی اس نے، اور لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین آ گئے، تو لوگ کافی زیادہ تعداد میں دارالامارہ گورنر ہاؤس کی طرف بھاگے۔ جب کافی زیادہ لوگ گورنر ہاؤس میں جمع ہو گئے تو اس نے محافظین سے کہا کہ دروازے بند کر دو سارے۔ دروازے بند کیے گئے۔ اس نے اپنا چہرہ عیاں کیا تو اس نے کہا میں ابن زیاد ہوں، گورنر ہوں، یہ میرے پاس یزید کا لکھا ہوا حکم ہے، تو آج کے بعد میں آپ کا گورنر ہوں۔ لوگ حیران پریشان ہو گئے، ڈر گئے، خوف میں آ گئے۔ بہت سارے کوفے والوں کو وہاں ابن زیاد نے شہید کروا دیا۔ پھر کچھ بچے، کس طرح بچے؟ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بڑی بے دردی کے ساتھ، بہت ہی زیادہ ظلم کے ساتھ ابن زیاد نے شہید کیا، اور پھر کوفہ کے چوک میں آپ کی لاش کو لٹکا دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ ان لاش کی بے حرمتی کی جائے ہر صورت۔ مقصد یہ تھا کہ کوفے والے اتنا ڈر جائیں کہ حسین کا ساتھ دینا تو کیا، سوچنا بھی چھوڑ دیں، اور ایسا ہی ہوا۔ ان کے دل تو اندر سے حسین کے ساتھ رہے، لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہوگی۔ یہ ڈر، خوف اور ہراس پیدا کر دیا ابن زیاد نے کہ کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ 2 معصوم بچے، چھوٹے معصوم بچے، محمد اور ابراہیم جناب مسلم بن عقیل کے، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ پہلے تو وہ کئی دن بھاگتے رہے، کبھی یہاں چھپ، کبھی وہاں چھپ، کبھی پھر ایک حارث نامی شخص انہیں پکڑ کے لے آیا اور نہر کے کنارے اس نے دونوں کے سر قلم کر دیے، چھوٹے بچوں کے، اور ابن زیاد کو دے دیے۔ تو یہ ظلم و ستم کی ابتدا تو 8 ذی الحج اور 9 ذی الحج کو ہی ہوگی تھی۔ یہ واقعہ کربلا تو محرم اگلے مہینے میں، لیکن یہ جو شہادتیں ہیں یہ تو یہیں سے شروع ہوگی۔ پھر کس طرح مختلف سپہ سالاروں کو، عمر ابن سعد کو، شمر بن دلجوشن کو، حسین بن نمیر کو سالار بنا کر 30,000 کم و بیش 30,000 لوگوں کا لشکر کربلا بھیجا، اور ان کو ہر طرح کی ڈکٹیشن دی کہ بس یا حسین جو ہے وہ بیعت کرے یزید کی، یا پھر جو مرضی کیا جائے۔ 8 محرم الحرام تک یہ تیاریاں ہوتی رہیں۔ ادھر امام علی مقام کے جو تھے ساتھی قلیل تعداد میں، 100 سوا 100 کل ملا کے، خواتین، بچے، چھوٹے بچے، کل ملا کے 125 کا لشکر بنتا تھا۔ 72 لوگوں نے شہادت پائی۔ ادھر ان کا ہزاروں میں لشکر دریائے فرات پر قبضہ، اور ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، اور 9 محرم الحرام کو وہ جنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عباس علمدار نے کہا کہ آج کی رات، حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان سے بات کریں کہ آج کی رات ہمیں خدا کی عبادت کے لیے دے دیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا
انہیں خطبہ دیا۔ وہ رات، اس رات کی بڑی عظمت ہے، شب عاشور کی رات۔ شب عاشور 9 محرم الحرام 10ویں کی جو رات ہے، جتنی بھی اس کی روحانی بزرگوں سے کبھی موقع ملے پوچھیں اس کی کتنی عظمت ہے۔ بعض علماء نے تو اسے لیلۃ القدر قرار دیا۔ یہ بڑی عظیم رات ہے، یہ عشق کی داستان کی رات ہے، یہ رات بڑی عظیم رات ہے۔ اس رات کی عبادت کا بڑا مقام ہے، اس رات کے غور و خوض کا بڑا مقام ہے۔ شب عاشور، اس رات، یہ رات اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ رات میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، خلوت میں، تنہائی میں۔ آپ نے اپنے خیمے کے گرد کچھ کھود کے زمین اور وہاں پہ لکڑیاں لگا کے آگ جلائی اور آپ عبادت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ ان سے معاہدہ ہو گیا تھا۔ پھر بھی ایک آدمی وہ آیا، اس نے کہا کہ میں راتوں رات ہی حسین علیہ السلام کو شہید کر دیتا ہوں۔ پھر آپ نے اس کی طرف دیکھا اور وہ ایک بد دعا دی حسین نے، اس لیے کہ بد دعا کے بھی پلے کچھ رہ جائے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ بد دعا نہ دیتے تو بد دعا کے پلے کیا رہتا، اسے بد دعا دی اور پھر وہ اس آگ میں جل کے وہ مر گیا۔ اس لیے کہ یہ کہہ کر رات لی تھی کہ آج کی رات کچھ نہیں کہنا، آج کی رات حسین اپنے خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سبمٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ رات تھی، اس میں پہلے آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میرا سر قلم کر کے ہی جائیں گے، آپ کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں ہے، آپ لوگ چلے جاؤ، اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تاکہ آپ لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے قبیلوں میں شاد آباد ہو جاؤ، جو اپنی زندگی گزارو۔ ایک مرتبہ امام علی مقام نے محسوس کیا کہ شاید ہی میرے سامنے جانے سے کچھ شرمسار ہو رہے ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹے جناب علی اکبر علیہ السلام سے فرمایا کہ اکبر چراغ بجھا دو، چراغ گل کر دو۔ تو چراغ بجھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد چراغ چلایا تو سارے جانثاران کھڑے تھے، تلواریں ان کی نیام سے باہر تھیں اور انہوں نے یہاں اپنی گردنوں پر ایسے کر کے رکھی تھی اور عرض کرنے لگے، یا امام علی مقام، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اہل بیت کا ایک بچہ بھی شہید ہو گیا یا اسے کچھ ہو گیا تو ہم اپنی تلواریں اپنی گردنوں پہ چلا دیں گے۔ اے امام، ہم دعا کرتے ہیں کہ اگر ہم جائیں آپ کو چھوڑ کر تو جو جنگل کے جانور ہیں وہ ہمیں کھا جائیں۔ امام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، تم لوگ چلے جاؤ۔ امام نے پوچھا کہ کیا تم اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے گا نہیں، تمہیں جنت نہیں ملے گی؟ جاؤ، میں حسین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضمانت دیتا ہوں کہ میں ان سے گزارش کروں گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں بخش دیا جائے گا، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ نہیں گئے۔ پھر امام نے فرمایا کہ تم اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ میرے نانا کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے، ان کی رضا کی بھی میں گارنٹی لیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ نہیں گئے۔ پھر انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم اپنی گردنیں اڑا دیں گے خود اور ہمیں جنگل کے جانور کھا جائیں۔ جب نہیں گئے، ایک آزمائش تھی ان کی بھی، پھر امام نے فرمایا السلام علیکہ یا اولیاء اللہ۔ ادھر سے امام سجاد نے ان کو سلام کیا۔ پھر وہ سارے لوگ شب عاشور کو اپنی اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ خیام گاہ میں مستورات پاک بیویاں عبادت میں مشغول ہو گئی، نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، تلاوت کلام مجید کی آوازیں۔ ایک مرتبہ امام سجاد جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس کہ بابا، یہ آپ کے اصحاب جو ہیں بڑے عظیم ہیں، ان کی شان بڑی ہے، لیکن ان کی آوازیں خیموں تک آ رہی ہیں، بیویوں کے پاک مستورات کی بیویوں کے کانوں میں، مخدرات عصمت کے کانوں میں ان کی آوازیں پڑ رہی ہیں اگرچہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا میرا بیٹا، میرا پیارا بیٹا، میرا عزیز بیٹا، آج تو ان میرے اصحاب کی آوازوں سے گھبرا رہے ہو، 10 محرم کے بعد کیا کرو گے جب تم ساتھ ساتھ ہوں گے اور تمہاری
معیت میں تمہارے ساتھ ہونے میں انہی بیویوں کو ننگے سر سواریوں پہ بٹھا کر بازاروں سے گزارا جائے گا، پتھراؤ کیا جائے گا، آوازیں کسے جائیں گے، شرابیوں کے سامنے یہی مستورات، یہی مخدرات عصمت، یہی نبی زادیاں جائیں گی، کیا کرو گے؟ انہیں پڑھنے دو قرآن۔ تو یہ اس طرح یہ رات شب عاشور کی رات ایسے گزری۔ ادھر پھر اس سے پہلے امام نے سب لوگوں کو بتا دیا کہ ہماری شہادت طے ہے۔ جتنے بھی انصاران تھے، عابس شاکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موسلم بن موسلم اوسجا رضی، جتنے بھی آپ کے انصاران تھے سب کو بتا دیا، آپ کے رشتہ دار تھے، خونی رشتہ دار، سب کو بتا دیا گیا کہ سب کی شہادت طے ہے۔ اور پھر دنیا کی بے ثباتی کی بات کی، دنیا کی ناپائیداری کی بات کی۔ اس طرح تو سارے جو لوگ تھے وہ مطمئن ہو کے اطمینان کے ساتھ فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو دیکھتے ہوئے مطمئن تھے، اور مطمئن ہو کر عبادت کر رہے تھے۔ اور وہ جو دوسری جانب جو لشکر یزید تھا، فوج اشقیاء تھی، ان میں اضطراب تھا، بے چینی تھی، بے قراری تھی، اگرچہ تعداد میں اتنے زیادہ تھے، یہ قلیل تھے پھر بھی مطمئن تھے، اس لیے کہ ان کا مقصد یہ کوئی لڑائی جیتنا نہیں تھا، ان کا مقصد تو شہید ہونا تھا، کیونکہ جو ان کا مشن تھا وہ تو شہید ہونے سے پورا ہونا تھا، ان کا مشن تو قید ہونے سے پورا ہونا تھا، ان کا مشن تو اور تھا، نہ سمجھ میں آنے والا مشن، کبھی کسی کی سمجھ میں نہ آنے والا مشن، خدا کی رضا کا مشن، مصطفیٰ کی رضا کا مشن۔ تو ان کو جب یہ خبر مل گئی کہ تمہاری شہادت کے بدلے میں تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، تمہارا مشن پورا ہو جائے گا، تو یہ تو خدا کا شکر ادا کر رہے تھے، سجدہ شکر بجا لا رہے تھے۔ یہ عظیم لوگ تھے، یہ منتخبین لوگ تھے جن کا انتخاب کیا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ایک شخصیت کا۔ ایسے تو نہیں کہ فہرست تیار ہوئی تھی مدینہ میں، یہ جائے گا، یہ جائے گا، یہ جائے گا، یہ جائے گا۔ پھر آپ نے اپنے بچوں میں سے کسی کو ساتھ لائے، ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کے ساتھی بھی تھے، حضرت ابو طالب کی ساری اولاد تھی، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فرزند تین، کم از کم تین شہید ہوئے روایت میں زیادہ۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو ابو طالب کے بیٹے ہیں، ان کے تین بیٹے تین پوتے کم سے کم شہید ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام کے 7 بیٹے تھے، جن میں 5 کربلا میں شہید ہو گئے، 2 بچے، حسن مثنی اور جناب عبداللہ۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے 3 تھے یا اس سے زیادہ، 3 کا نام زیادہ، اس میں امام سجاد، امام زین العابدین بچے، علی اصغر اور علی اکبر شہید ہو گئے۔ باقی بھی آپ کے بھائیوں کی اولاد میں سے 6 لوگ جو آپ کے بھائی تھے، باقی حضرت علی کے جو 18 بیٹے تھے، جن میں 17 ایک تو بچپن میں شہید ہو گئے تھے، باقی 17 تھے، ان میں سے ان بھائیوں کی اولادوں میں سے بھی 6 لوگ تھے آپ کے رشتہ دار، خونی رشتہ دار جو شہید ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے۔ تو یہ شہادتیں تو انہوں نے، ان شہادتوں پر تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا، انہوں نے شہید ہی ہونا تھا، ان کا مقصد اور مشن ہی یہ تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، ہمیں وہ جو کربلا کا پیغام ہے ہمیں اس پر چلنے کی توفیق دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں محبان حسین میں شمار کرے، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔